الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ نساء جاری ہے اور سورۃ نساء کی تقریباً 46 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کی خاص قسم کی گمراہیوں کا ذکر ہوا اور ان کے توہین آمیز کلمات جو تھے ان کا ذکر ہوا، اور اس طرح ان کا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو رویہ اور بیہیو تھا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے وہ، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبلی، اس سے پہلے، ان نطمسا، کہ ہم مٹا دیں، وجوہاً، چہروں کو، فنردھا، پھر انہیں ہم پھیر دیں، علی ادبارہا، ان کی پیٹھوں پر، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا، جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہے، اصحاب السبت، ہفتے کے دن والوں پر، ہفتے والوں پر۔ وکان امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، حکم ہے، مفعولا، ہمیشہ سے کیا ہوا ہوتا ہے، پورا کیا ہوا۔ اچھا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات کا یہ حصہ ہی سمجھ لیں، یہود کی گمراہیوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان کے رویے کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اب انہیں دعوت دی ہے ایمان لانے کی۔ ایمان کس پر لانا ہے؟ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید۔ آگے وضاحت آ رہی ہے، مصدقا لما معکم، یہ کتاب اور یہ کلام جو ہے قرآن مجید، یہ ہر اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہاری اپنی کتابیں ہیں، جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، جو اصلی حالت میں تمہارے پاس اگرچہ پوری نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن مجید بہت سارے احکامات کی تصدیق کرنے والا ہے، کوئی نئی کتاب نہیں ہے۔ اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بول چکا ہوں، سورہ بقرہ میں بھی اس سے ملتی جلتی آیات اور یہ الفاظ آئے تھے، اور شاید آل عمران میں بھی آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ترغیب دلائی، اور ساتھ وعید بھی سنائی کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہوگا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، من قبل ان نطمس وجوہا، اس دن سے پہلے جب ہم چہروں کو مٹا دیں گے، توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ اور کفر چھوڑ دو، اللہ رسول کا انکار کرنا چھوڑ دو، ان کے احکامات کا۔ کس دن سے پہلے؟ جس دن ہم پھیر دیں گے چہروں کو۔ اب یہاں اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب تمہارا عذاب ہوگا، یہ کہ تمہارے چہروں کو مٹایا جائے گا، اور اس دن سے پہلے پہلے دنیا کے اندر ہی توبہ کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کے تابع اور فرما بردار بن جاؤ، اور ان کے حکم کو ماننے والے بن جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اس دن سے کے بارے میں انتظار کرو۔ یہ میں تشریح کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ ان نطمس وجوہ، ایک تو یہ بات ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے، جس دن
اچھا، یہاں سے قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، یا یہاں سے دنیا کے اندر بھی شکلوں کا بدلنا مراد ہو سکتا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح الجامع کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین میں دھنس جانا اور اس طرح پتھروں کی بارش ہونا، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، یہاں پہ کیا ذکر ہوا تھا، چہروں کا بدلنا، شکلیں بدلنا، یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے معاذ اللہ۔ تو اس سے مراد دنیا کے اندر بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور یہ عذاب حدیث میں موجود ہے کہ ایسا قیامت کے سے پہلے آخری زمانے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرے۔ میں پہلے بھی دعا کر چکا ہوں۔ ان نتوی صاحب، اس دن سے پہلے ایمان لے آؤ جس دن ہم چہروں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کی پیٹھوں کی طرف پھیر دیں گے، یعنی چہرے الٹے ہو جائیں گے، استغفر اللہ۔ او نلعنہم، یا یہ ہے کہ ہم ان پر لعنت کریں اس سے پہلے کہ جب ہم تم پر لعنت کریں تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتے تھے، جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی۔ اب ہفتے کا دن والے کون ہیں؟ جنہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے ہمارے ساتھ، ان کو تو معلوم ہوگا کہ وہاں پر ایک واقعہ بیان ہوا تھا، جس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ میرا وہ والا لیکچر سن لیں، اور اس آیت کی تفسیر آپ کو وہاں سے، یہ اس ٹکڑے کی تفسیر وہاں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ہفتے کے دن والے لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اشارہ میں کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے پھر بھی مختلف طریقوں سے مچھلیاں پکڑیں اور نافرمانی کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آنے شروع ہوئے، اور ان کی شکلیں جو ہیں، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں ہے کہ خنزیروں اور ذلیل قسم کے جو بندر ہیں نا، ان جیسی شکلیں بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ایسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، تو جس طرح اصحاب السبت کے ساتھ ہوا، اسی طرح کی لعنت تم پر بھی پڑے گی۔ یہ ایک وعید تھی۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، جو کام ہے، جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، اور سمجھ لو کہ وہ پورا ہو چکا۔ آگے، ان اللہ لا یغفر الذنوب، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، یہ کہ شریک بنایا جائے، شرک کیا جائے اس کے ساتھ بھی، ویغفر، اور وہ معاف کر دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ، لمن شاء، جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کا شریک بنایا یعنی شرک کیا، تو فقد افترا، تو اس نے گھڑ لیا یقیناً اثمًا عظیما، بہت بڑا گناہ۔ اچھا، یہودیوں کے طرز عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی شدید قسم کی مذمت یہاں پہ کی ہے کہ یہ جو ان کا جو عذاب مقدر بنے گا نا، اس کی جو وجہ مین ہے وہ ان کا کفر ہے، اور کفر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ مشرک بھی تھے۔ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ بقرہ میں کہ یہودی اور عیسائی دونوں مشرک ہیں، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ تو ساتھ ہی شرک کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ شرک ایک ایسی بیماری کا نام ہے، ایک ایسی مصیبت کا نام ہے جو انسان کے بقیہ اعمال کو بھی ضائع کروا دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات، اوصاف اور اختیارات اور بادشاہت میں کسی اور کو تصور کرنا، اور معذرت کے ساتھ یہ صرف یہودیوں کا کام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت تیزی سے یہ چیز پھیل رہی ہے، اور یہ گناہ جس کی معافی ہے ہی نہیں، یعنی اگر توبہ نہ کر سکا زندگی میں تو اس کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح آیت میں کہہ دیا کہ جو شرک کر کے آئے گا نا دنیا، اسے میں ہی ملا تھا کہ میرے وہ شریک بنانے شروع کر دے اور میرے ساتھ شرک کرے، جبکہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلا سب کچھ سنبھالے ہوئے ہوں، سارے اختیارات میرے ہیں، ساری طاقتیں میری ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور کی طرف جھولی لے کر جاتا ہے، یا ہاتھ پھیلاتا ہے، یا دعائیں کرتا ہے، یا فریادیں کرواتا ہے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ
کہ غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا کو گناہ ہوں گے، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایسی آیات کو سامنے رکھ کر بندہ نیکی کرے ہی نہ اور گناہوں سے اپنا نامہ اعمال بھر لے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف تو کر دینا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے نیک اعمال کی بھی اور بد اعمال کی بھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑے اور اس کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی کر لیں گے، کسی کی کچھ نمازیں تھوڑی بہت کوئی ہو گئی اس طرح وغیرہ وغیرہ جس میں گنجائش ہو سکتی ہے معافی کی، لیکن یہ والا جو مسئلہ ہے شرک والا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اسماً عظیمہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے، الم تر الی الذین یزکون، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو یہ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، جس کی تفصیل میں پیچھے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ الم ترا کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کا قرآن مجید میں بار بار استعمال کیوں ہوا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یزکون، جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو یزکون پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یزکی، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک تو کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تعالیٰ ولا یظلمون، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر، فتیلا، ایک بریک دھاگے کے برابر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعریفات جو ہوتی ہیں، تعریفیں، اس سے بچنے کی تلقین فرمائی اور منع فرمایا، گویا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو پاک صاف نہ قرار دے، اور نہ کوئی کسی کو پاک صاف قرار دے کہ یہ بہت اچھا ہے، بالخصوص جب کوئی بندہ سامنے موجود ہو تو پھر اس کی تعریف کرنے سے شریعت نے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس کی تعریف نہ کی جائے، اس طرح خوشامد پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ تکبر کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بھپتی ہے اور نہ ہی کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جو پاک کہتے ہیں ان کو بتا دو کہ بل اللہ یزکی، پاک تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے کرے، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کی ذات جسے چاہے پاک کرے، گناہوں سے پاک کرے، جیسے کرے، تو یہ اس کے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے تعریف کرنے سے منع فرمایا، اور میں نے عرض کیا جس طرح بالخصوص جس طرح بالخصوص سامنے موجود ہو کوئی اور اس کی تعریفیں کی جا رہی ہوں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اور کوئی ذرا برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم بھی نہیں کرتا۔ فتیلہ ایک باریک دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر دکھائی دیتا ہے، ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے جس کو فتیلہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایک محاورتاً لفظ بولا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم زیادتی نہیں ہوگی، پورا انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی حساب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ جی ہمارا آج کا سبق، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔